سلمت قلبي يا ربي لتغسله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا اب ٹھیک ہو؟ ہاں، آج ہم نے پڑھنا ہے علامہ سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، علامہ سر محمد اقبال جیسا کہ ایک مشہور شخصیت ہے، اس کو دنیا کے تقریباً سارے ہی لوگ جانتے ہیں. وہ ایک عظیم شاعر تھے. تو آج ہم ان کے بارے میں کچھ مزید باتیں جانیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو دنیا میں ہر مکتب فکر سے وابستہ شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں. دنیا میں بہت سارے مکتب فکر ہیں اور ان سے وابستہ بہت ساری شکلیں ہیں اور شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے سے وابستہ مکتبہ کی اتنی آبیاری کی ہیں جس کی نمی سے شوق اور ذوق رکھنے والے لوگ رہتی دنیا تک فیض اور لطف اٹھاتے رہیں گے. اور انہوں نے اپنے جس مکتب سے وہ، جس مذہب سے وہ، یا جس فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے، اس کی نمی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کو بڑھانے چڑھانے کے لیے، اس کو دنیا میں مشہوری یا شہرت دینے کے لیے انہوں نے اپنے شوق اور ذوق سے جب تک دنیا رہے گی تب تک ایک ایسا کارنامہ پیش کیا ہوتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جاتا. انہی نامور شخصیتوں میں علامہ اقبال کی قداور شخصیت سر فہرست ہے. اور جن لوگوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے کنٹریبیوشن سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کچھ ایسے کام دنیا میں انجام دیے کہ پوری دنیا میں ان کو جانا گیا اور رہتی دنیا تک، یعنی جب تک قیامت آ جائے، جب تک دنیا ختم ہو جائے تب تک ان کو یاد کیا جائے. تو ایسی شخصیتوں میں ایک نامور شخصیت، ایک مشہور شخصیت کون ہے؟ علامہ اقبال. اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1877. 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو کہ ابھی پاکستان میں ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاصی توجہ دی. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا شیخ نور محمد، اور انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی خاصی توجہ دی، یعنی بہت توجہ کے ساتھ انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کافی ذہین تھے. ایک تو والد صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاصا انتظام کیا، دوسرا وہ خود بھی کافی ذہین تھے. والد نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ایک ممتاز علمی شخصیت مولانا سید میر حسن کے سپرد کر دیا. پہلے جو ان کے پہلے استاد بنے، جن کے پاس ان کو والد گرامی نے بھیج دیا، ان کا نام تھا سید میر حسن. وہ ایک علمی شخصیت تھی اور اس وقت ممتاز تھی، یعنی جانی پہچانی شخصیت تھی، جن کی تعلیم و تربیت کا اثر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں زندگی بھر رہا. یعنی جو انسان کا پہلا استاد ہوتا ہے، پہلی جو درسگاہ ہوتی ہیں، دانشگاہ ہوتی ہیں، مدرسہ ہوتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے قلب و ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. اور ایسا ہی اقبال علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی ہوا. 1923 میں جب حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب پیش کرنا چاہا تو آپ نے حکومت برطانیہ سے کہا، اور 1923 میں حکومت برطانیہ نے ان کو سر کا خطاب دیا. کیا دیا؟ سر کا خطاب. تو آپ نے حکومت برطانیہ سے کہا، تو آپ نے جواباً ان سے کہا، جب تک میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جاتا میں سر کا خطاب قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جب تک میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب نہیں ملتا تب تک میں سر کا خطاب قبول نہیں کروں گا. گورنر سر ایڈورڈ میکلن پریشان ہوا کہ چونکہ مولوی میر حسن نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اس کو اتنا بڑا خطاب کیسے دے سکتے ہیں. تو وہ پریشان ہوئے کہ اس نے کوئی کارنامہ ایسے کتاب نہیں لکھی ہے، کوئی چیز نہیں لکھا ہے، تو اس کا ایسے انعام کیسے دیا جا سکتا ہے. اس پر اقبال نے جواب دیا، تو اقبال نے جواب دیا کہ مجھ سے بڑھ کر آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں، کہ جو میں ہوں، میرا وجود میر حسن کی وجود سے ہی ممکن ہے، ان کی تعلیم و تربیت سے ہی میں وجود میں آیا ہوں. اگر میں سر کے خطاب کے لیے موضوع ہوں تو مولوی میر حسن بھی شمس العلماء کے خطاب کے لیے موضوع
ہیں۔ سر ایڈورڈ اس جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اقبال کا مطالبہ پورا کیا اور مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو میر حسن کو اس وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ اقبال علیہ الرحمہ کو شاعری کا شوق کب سے تھا؟ بچپن سے۔ اس بارے میں آپ مرزا نواب خان داغ سے اصلاح لیتے تھے، اور جو داغ ایک مشہور شاعر ہیں ان سے آپ اپنی شاعری کی کریکشن یا تصحیح کراتے تھے۔ بی اے کے بعد آپ نے ایم اے کا کیا۔ بی اے کرنے کے بعد گریجویشن کے بعد انہوں نے ماسٹرز کی اور فلسفہ کو بطور مضمون خاص اختیار کیا، اور خاص مضمون فلسفی کو اختیار کیا، فلسفے کو اختیار کیا۔ فلسفے میں آپ کو ایک قابل ترین اور مشہور استاد پروفیسر تھامس ارنالڈ کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ تو فلسفے میں ان کو ایک اچھے استاد ملے جن کا نام پروفیسر تھامس ارنالڈ تھا، اور 1899 میں آپ نے ایم اے کیا اور یونیورسٹی بھر میں اول آئے۔ تو یونیورسٹی بھر میں اول آئے یعنی ٹاپر رہے یونیورسٹی میں، جس پر آپ کو ایک طلائی تمغہ یعنی گولڈ میڈل انعام کے طور پر ملا، اور ایک گولڈ میڈلسٹ قرار پائے، اور ان کو یونیورسٹی سے کیا ملا؟ گولڈ میڈل ملا، سنہری تمغہ یا طلائی تمغہ بھی کہتے ہیں۔ شاعری میں اقبال کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ شاعری ان کی ایسی تھی کہ ان کی شہرت دور دراز مغرب و مشرق تک پھیلی، اور 1900 میں آپ نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنی نظم نالے یتیم پڑھی۔ ایک انجمن تھا، ایک مجمع تھا، تو ان نے وہاں پہ ایک نظم پڑھی جو نالے یتیم کا عنوان رکھتی تھی، جس کو سن کر سننے والوں نے آنسو اور آہوں سے داد دی۔ تو لوگوں کے دلوں پہ اس وقت کافی اثر ہوا، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور لوگوں نے اس کو کافی سراہا۔ آپ کی سب سے پہلی نظم ہمالا، جو بانگی درا کی بھی پہلی نظم ہے، چھپتے ہی اقبال کی شہرت ملک کے گوشے گوشے میں پہنچی۔ جو آپ کی نظم ہمالا ہے، تو جو بانگی درا کی کتاب ہے، شاعری کا مجموعہ ہے، اس کی بھی پہلی نظم ہے، جو ہی وہ چھپ گئی تو آپ کی شہرت ملک کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اے ہمالا اے فیصلے کی شور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، یہ اس کا شعر ہے۔ اس کے 2 سال بعد آپ کی دوسری نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا شائع ہوئی، جس سے آپ کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ تب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھا، اور آپ نے یہ نظم لکھی تھی کیا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی کے فارسی کے استاد پروفیسر ای جی براؤ کے مشورے کے مطابق ایران کے فلسفے پر ایک مکالمہ لکھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے فارسی کے جو استاد تھے پروفیسر ای جی براؤ کے مشورے سے انہوں نے ایران کے فلسفے، جو ایران کا فلسفہ تھا، اس پر ایک مقالہ لکھا اور میونخ یونیورسٹی میں پیش کیا۔ یہ مقالہ آپ نے 3 سال کی سخت محنت کے بعد مکمل کیا، تو میونخ یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی۔ تو وہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی۔ کہاں سے؟ میونخ یونیورسٹی سے۔ اور کیمبرج یونیورسٹی نے ایک امتیازی سرٹیفکیٹ سے پی ایچ ڈی اور بیرسٹریٹ لا ہو کر آپ وطن واپس آئے، اور پی ایچ ڈی کی امتیازی سرٹیفکیٹ اور بیرسٹر لا کی جو ڈگریاں ہیں یہ کمپلیٹ کر کے، مکمل کر کے اب واپس وطن آئے، یعنی پاکستان واپس آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور شعبہ فلسفہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کے آپ پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1.5 سال کے بعد جو ہی 1.5 سال ہوا، تو 1.5 سال کے بعد یہاں بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے یعنی نوکری چھوڑ دی، نوکری سے سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے ساتھ شاعری پر توجہ دی، اور پھر وہ آزاد تھے کیونکہ نوکری تو اب رہی نہیں، اب وہ صرف شاعری پر اپنی توجہ دیتے رہے۔ اپنی نظموں میں آپ نے انگریزوں کی مکاری سے اہل وطن کو خبردار کیا، اور اپنی نظموں سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو انگریزوں کی مکاری تھی، جو ان کا یہاں چال چلن تھا، اس کے اعتبار سے اپنے اہل وطن یعنی ہندوستانیوں کو خبردار کیا۔ جلیانوالہ باغ امرتسر میں ظلم و ستم دیکھ کر آپ کا دل ہل گیا۔ جو جلیانوالہ باغ تھا، وہاں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا کہ کافی لوگوں کو انگریزوں نے مارا تھا، تو وہ حادثہ دیکھ کر آپ کا دل دہل گیا، یعنی آپ کے دل میں بہت ساری پریشانیاں ابھر آئی۔ آپ کی پہلی فارسی کتابیں اسرار خودی اور رموز بے خودی ہیں۔ فارسی کی جو پہلی کتابیں ہیں جو پہلے انہوں نے لکھی، ان میں اسرار خودی اور رموز بے خودی ہیں، جن سے آپ کی شہرت ایران اور افغانستان پہنچی، جن سے آپ ایران اور افغانستان میں بھی مشہور ہوئے۔ 1917 سے آپ کی صحت بگڑنے لگی، اور 1917 سے آپ بیمار ہونے لگے، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی،
اور 1938 کو آپ اللہ کے